آپ کے خطاب کے دوران ایک بڑی سوگوار خبر آئی ہے جس سے دل اداس ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ علامہ خادم رضوی صاحب کا وصال ہو گیا۔ یہ بڑا اچانک ایسی خبر ہے جس نے ہلا کے رکھ دیا۔ ایک ایسی آواز چلی گئی جو آواز باہر مؤثر آواز تھی۔ ایک ایسا بندہ رخصت ہوا کہ جن کے کسی اسلوب سے تو کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کے عشق رسول پہ کوئی سوال نہیں، جنہوں نے جتنا عرصہ رہے پھونک بجا کے بعد اور عشق رسول کا ڈنکا بجایا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا پہرا دینے کا حق ادا کیا، مارے کھائی، دھرنے دیے، شیلیں برداشت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی فہرست میں ایک ایسا نام لکھوا گئے ہیں جو قیامت تک چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا۔ اور ابھی یہ جو خبر پہنچی ہے یہ ایک جان کا سانحہ ہے، اور اللہ کرے کہ مسلمانان پاکستان اسے برداشت کر سکیں، اور سب سے بڑھ کے جتنی بڑی تحریک وہ اٹھا کے گئے ہیں، اب علماء کی ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے اہل سنت والجماعت کی کہ وہ ان نوجوانوں کو صحیح ڈائریکشن دے سکیں جن کو وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی دکھا کے گئے ہیں، اور ہم اپنی منزل کی طرف بڑے علم کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، قوت کے ساتھ، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح جذبوں کے ساتھ ہم جو ہے وہ اس پاکستان کو نفاذ شریعت اسلامیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مزید آباد کرنے کے لیے اپنی کوششیں اور کاوشیں کرتے رہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب یہ خبر بھی ایسی آ گئی اور ختم نبوت کی کانفرنس بھی ہے، تو آئیے ہم اس شہید ختم نبوت کا ذکر کرتے ہیں کہ جس نے سرکار دو عالم کی ختم نبوت پہ اپنی جان واری، اور شہید ختم نبوت میں سمجھتا ہوں سب سے پہلا شہید ہونے کا شرف حضور کی ختم نبوت پہ انہوں نے حاصل کیا، اور سرکار نے انہیں اپنی محبتوں سے نوازا، ان کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر وہ ذکر خادم رضوی صاحب کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ حضرت حبیب بن زید رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول ہیں جو ٹین ایجر تھے، جو جوان تھے، جن کی عمر 18 برس تھی، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پہ قربان ہوئے، جو 12 سال کی عمر میں چھوٹے سے بچے تھے، اور بیعت العقبہ الثانیہ کے موقع پر جب 72 افراد نے مدینے سے چل کے مکہ پہنچے اور اس گھاٹی کے سائے میں سرکار کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، ایمان لائے، تو حضرت حبیب بن زید اپنے ماں اور اپنے باپ کے ساتھ ننگے قدموں سے چلتے ہوئے آئے، اپنا چھوٹا سا ہاتھ سرکار کے ہاتھ میں دیا اور حضور پہ ایمان لائے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف کے گرا گیر کے اسیر ہوئے، حضور کے رخسار کے عاشق ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو اپنے دل میں سمایا، اور پھر صحابی رسول کا شرف حاصل کیا، واپس یثرب پہنچے، حضور کا انتظار کرتے رہے، حضرت مصعب بن عمیر سے دین سیکھا، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہ چھوٹا بچہ، اس وقت اس کی عمر 13 برس تھی، اور وہ سرکار کے استقبال میں مدینہ پاک میں حضور کی چھال اٹھائے ہوئے یہ نعرہ لگا رہا تھا، اللہ اکبر جا رسول اللہ، اللہ اکبر جا محمد۔ وہ کہہ رہے تھے طلع البدر علینا، آج یثرب کے نصیب جاگے ہیں کہ مدینے کے تاجدار مدینے میں تشریف لے آئے ہیں، حضور کا استقبال کر رہے تھے۔ پھر سرکار کے جانثار رہے، ہر غزوے میں شریک رہے، اسلام کے سپاہی رہے، اور جب ان کی عمر 18 یا 19 برس ہوئی اور سرکار دو عالم کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کے آخری 2 سال تھے، مسیلمہ کذاب نے، اس جھوٹے اور لعین نے نبوت کا دعویٰ کرنا چاہا، کہنے لگا انی مشرک تو فی الامر ما کا، خط لکھا سرکار کو، اور کہنے لگا مجھے آپ کے ساتھ نبوت کے معاملے میں شریک کر دیا گیا ہے، نصف الارض لی و نصف الارض لک، آدھی زمین میری ہے، آدھی زمین آپ کی ہے، اور یہ زمین اللہ نے ہمارے درمیان تقسیم کر دی ہے، اور اپنے آپ کو نبی کہنے لگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جب اس کا قاصد پہنچا، سرکار نے فرمایا مجھے اگر سفیروں کے حقوق
حقوق کا خیال نہ ہوتا تو میں تیری گردن پہ پیش کر دیتا کہ تو اس گستاخ کا قاصد بن کے آیا ہے، لیکن میں محمد عربی انصاف کرنے آیا ہوں، قانون عطا فرمانے آیا ہوں، تو سفیر ہے اس لیے میں کچھ نہیں کہتا، واپس چلا جا، میں اپنا جواب بھیجوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوایا اور اس میں لکھا السلام علی من اتبع الہدی، محمد عربی کا سلام اس کے لیے ہے جو ہدایت قبول کرے، کسی بدبخت کے لیے سلامتی کا کوئی پیغام نہیں ہے۔ پھر فرمایا ان الارض للہ یرثها من یشاء من عبادہ، فرمایا زمین اللہ کی ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے زمین عطا فرماتا ہے، اور اس زمین کے سارے خزانے اللہ نے محمد عربی کے حصے میں لکھ دیے۔ اب اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، مجھے ان خزانوں کا مالک بنایا ہے، اور تو بلی چشڑوں کے خواب نہ دے۔ یعنی سرکار دو عالم نے اس کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ لعنت اور بربادی تیرا مقدر ہوگی، توبہ کر لے ورنہ تو برباد ہوگا، تو غائب و خاسر ہوگا، تو ذلیل و رسوا ہوگا۔ سرکار نے خط لکھا، اس خط کو مہر بند کیا، اس پہ اپنے نام نامی کی مہر لگائی اور فرمایا کون میرا یہ خط لے کے اور میری ختم نبوت کا یہ پیغام لے کے کون جائے گا مسیلمہ کذاب کی طرف، اور جو جائے گا شاید واپس نہ آ سکے۔ یہ سفر شہادت کا سفر ہے، یہ حق کی آواز بلند کرنے کا سفر ہے، یہ اپنی جان قربان کرنے کا سفر ہے۔ کون جائے گا؟ ابھی بڑے صحابہ کھڑے ہونے کے لیے پر بول رہے تھے کہ حضرت حبیب بن زید وہ 17 سال کا جوان کھڑا ہو گیا اور وہ حضور کی بارگاہ کے سامنے روتے ہوئے کہنے لگے انا رہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ ذمہ داری آپ اپنے جوان غلام کو عطا فرمائیں، میں یہ خط لے کے جاؤں گا، میں آپ کی نبوت کا پیرا دوں گا، میں ختم نبوت کا جھنڈا اٹھاؤں گا، میں آپ اس وقت کو جا کے پکاروں گا۔ سرکار نے وہ خط ان کو دیا، ان کو دعائیں دی، وہ خط لے کے چلے اور سرکار پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے مسیلمہ کذاب کے اس علاقے میں پہنچے اور اسے بتایا گیا کہ محمد عربی کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر آیا ہے، حضور کا قاصد آیا ہے۔ اس نے کہا میں ایسے یہ خط نہیں سنوں گا، دربار لگایا جائے۔ اپنے سارے صنادید کو جمع کیا اور اپنے سارے دوستوں کو جمع کیا، پورا مجمع لگایا اور تخت سجا کے اس پہ بیٹھا اور کہا اب اس قاصد کو داخل کیا جائے۔ وہ 18 سال کا عاشق، وہ سرکار دو عالم کا بندہ اور نوکر، وہ حضور پہ جان نثار کرنے والے حضرت حبیب بن زید اندر داخل ہوئے، مسیلمہ کذاب کے سامنے کھڑے ہوئے اور وہ خط پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے خط پڑھتے جاتے اور ان کے چہرے کے اوپر اس کے رسول کی عمرانیاں دکھائی دیتی، چہرہ چمک اٹھتا، وہ سرخ ہو جاتا۔ آپ نے خط پڑھا، حضور کی ختم نبوت کا حوصلہ دیا اور سرکار کی ختم نبوت کا ترانہ بلند کیا۔ جب خط پڑھ چکے تو وہ کہنے لگا، مسیلمہ کذاب رحیم کہنے لگا کہ تم حضور نے تو سفیر کا لحاظ کیا تھا، سرکار نے تو انہیں پورے حق دیے تھے، لیکن یہ لوگ کسی انصاف کو نہیں جانتے، یہ بزدل ہوتے ہیں، یہ بدبخت ہوتے ہیں، یہ پیچھے سے وار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس نے فوراً کہا میں تم سے 2 سوال پوچھتا ہوں، اگر جواب صحیح دو گے تو پھر تمہیں چھوڑ دوں گا۔ آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ کہنے لگا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا یہ کیسا اسٹوپڈ کوسچن ہے، یہ عجیب سوال ہے، اگر نبی نہ مانتا ہوتا تو جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے تیرے سامنے کون کھڑا ہوتا؟ میں صرف نبی نہیں مانتا، میں خاتم النبیین مانتا ہوں اور میرے جسم کا ہر بال اپنے آقا کی ناموس پہ قربان ہے، میں سرکار کا نوکر ہوں، حضور کا خادم۔ پھر اس نے کہا اچھا میری نبوت کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ جب اپنے بارے میں پوچھا حضرت حبیب بن زید نے فرمایا ان فی اذنی وقر من کلامک، فرمایا تیری بات سننے سے میرے کان بہرے بہرے ڈورے ہیں، مجھے تیری آواز نہیں آ رہی، پتہ نہیں تو کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے پھر پوچھا بتاؤ حضور کو نبی مانتے ہو؟ آپ پھر وچن کے کہتے میں اپنے نبی کا نوکر ہوں، میں سرکار کا خادم ہوں، میں حضور پہ جان قربان کرنے والا ہوں۔ پھر جب اپنے بارے میں پوچھتا آپ فرماتے مجھے تیری آواز نہیں آ رہی،
مجھے تو صرف محبت رسول کی آواز آتی ہے، مجھے تو صرف اپنے نبی کا نام سنائی دیتا ہے، مجھے تو صرف اپنے چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ عاشق نے طرف کے کہا کہ درد جب بھی دہائی دیتا ہے، درد جب بھی دہائی دیتا ہے، ان کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، اور ان فضاؤں میں آج تک ہم کو ان کا لہجہ سنائی دیتا ہے۔ حضرت حبیب بن زید نے فرمایا مجھے تو اپنے نبی کے علاوہ نہ کچھ دکھائی دیتا ہے نہ کچھ سنائی دیتا ہے، میں ان کا خادم ہوں۔ تو اس بدبخت نے حضرت حبیب بن زید کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے اپنے جلاد سے کہا آگے بڑھو، اور یہ کھڑا ہے اسے باندھ دیا جائے، اور ان کے ہاتھ پر پاؤں باندھ دیے، اور کہا اب ان کے جسم سے گوشت کو کاٹتے جاؤ، پھر ان سے یہی سوال پوچھتے جاؤ، جب تک میری نبوت کو نہ مانے اس کا گوشت کاٹو، اس کی ہڈیاں کاٹو۔ وہ کیسا عاشق تھا، وہ کیسا دیوانہ تھا، وہ سرکار کا کیسا بنتا تھا، کائنات کے سارے حسن سارے کمال اس عاشق کے قدموں پہ قربان ہو گئے کہ جو اپنے نبی کے خیال میں کھڑے تھے، جو اپنے نبی کے عشق میں مگن ہو کے کھڑے تھے، اور ان کے جسم کو کاٹا جا رہا تھا، اور ان کے خون کی ندیاں بہ رہی تھی، اور ان کا جسم لہو لعاب تھا، لیکن ان کے لب پہ عشق رسول کا ترانہ جاری تھا۔ رسول کی محبت میں سرکار کی نبوت کی گواہی دے رہے تھے، ان کا بازو کاٹا گیا، ان کا گوشت کاٹا گیا، ان کے سینے میں خنجر چبھایا گیا، جب تک اس عاشق کا آخری خون کا قطرہ اس کے جسم میں موجود رہا، خون کے قطروں سے بھی محمد عربی کے عشق کے نعرے گونجتے تھے۔ تو اللہ کے محترم، ہمیں بھی اس عشق کو جاری رکھنا ہے، ہمیں بھی اس محبت کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے، اور ہمیں یہ عہد کرنا ہے، یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم بھوک تو برداشت کر لیں گے، ہم معاشی حالات پہ کمپرومائز تو کر لیں گے، لیکن بولو ہم سرکار کی ناموس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، بولو ہم سرکار کی عزت سے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ فدا کا امیدواری یا رسول اللہ، سارے کہو فدا کا امیدواری یا رسول اللہ، فدا کا امیدواری یا رسول اللہ، فدا کا امیدواری یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہماری جانیں قربان، ہمارے ماں باپ قربان، کئی عاشق آئیں گے، کئی عاشق جائیں گے، کئی جنازے اٹھیں گے، کئی ممتاز قادری اپنی جانوں کا خراج پیش کریں گے، کئی غازی الدین سولی پہ لٹک جائیں گے، لیکن آپ کے عشق کا ترانہ قیامت تک گونجتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میں اس سے زیادہ بس آج اور کچھ کہنا نہیں چاہتا، بڑی باتیں ہیں انشاءاللہ پھر ہوتی رہیں گی۔ اب اسی عشق و محبت کی مستی کے ساتھ اور اسی کیفیت کے ساتھ آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔